جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم آفیشیل کے ساتھ شاہد اسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا دن یقیناً ایک بڑا تاریخی اور یادگار دن جو ہے وہ رہا پاکستان کے حوالے سے۔ 8 فروری 2024 جنرل الیکشن جو ہیں وہ منعقد ہوئے پاکستان میں، اور اس الیکشن کی ظاہر سب سے خاص بات یہ جو تھی وہ اس لحاظ سے بھی تاریخی تھے کہ اس سے پہلے الیکشن سے جو 6-8 مہینے ہیں، اور ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے جو بھی پری پول ریگنگ اور جس طرح کا ظلم اور بربریت جو ہے وہ اس کے ساتھ روا رکھی گئی، اس کے بعد وہ ظاہر بنیادی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طریقے سے بھی اس سیاسی جماعت کو جو ہے وہ جیتنے نہیں دینا، یا ان کو جو ہے وہ حکومت میں نہیں آنے دینا۔ تو اس سارے کے باوجود اس ساری تکالیف اور صعوبتوں کے بعد بھی جو ہے وہ الیکشن جب آج ان کا انعقاد ہوا، تو آج کے دن کے حوالے سے ظاہر ہے یہ اہم رہا کہ کوئی اس طرح کی زیادہ شکایات موصول نہیں ہوئیں کہیں سے بھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا گیا ہے، یا ان کو اٹھایا گیا ہے، یا ان پہ تشدد کیا گیا ہے، یا اس طرح کی چیزیں۔ لیکن دن کے آغاز میں ہی جو ہے وہ وزارت داخلہ نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس پورے پاکستان میں بند کر دی، اور پھر الیکشن کمیشن کی جو 8300 جو ہے اس پہ جو وہ آپ اپنی کنسٹیٹوئنسی جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، وہ سروس جو ہے وہ بھی بند کی گئی۔ تو اس سے یقیناً جو ہے وہ ٹرن آؤٹ پہ فرق پڑا ہوگا، لوگوں کو بنیادی معلومات لینے پہ فرق پڑا ہوگا، لیکن سب سے خوشائند بات جو آج کے دن کے حوالے سے تھی کہ وہ سارا جو الیکشن کا پروسیس ہے آج پولنگ کے حوالے سے، وہ جو ہے وہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے اور مار دھاڑ کے وہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ کنکلوڈ ہوا۔ لیکن اگر اس میں ظاہر ہے یہ جو انٹرنیٹ سروس کی بندش کا معاملہ ہے، یہ اگر حائل نہ اس میں کیا جاتا تو اس پروسیس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہتر طریقے سے اس میں اور زیادہ جو ہے وہ پول ان کر سکتی تھیں اپنے ووٹرز کو، یا ان کو گائیڈ کر سکتی تھیں۔ لیکن پھر بھی آج کا دن اگر ہم دیکھیں جو کچھ بھی ماضی میں ہوا ان حالیہ کچھ ہفتوں مہینوں میں، اس کو دیکھتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ بڑا پیسفل رہا۔ اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے جو ادارے ہیں وہ یقیناً داد کے مستحق ہیں کہ آج انہوں نے اس طرح کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں کی، اور لوگوں کو آزادانہ طور پہ انہوں نے ووٹ جو ہے وہ ڈالنے کی جو ہے وہ بھرپور اجازت دی۔ اور حالانکہ جو پری پول ریگنگ میں یا الیکشن ڈے میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے مختلف طرح کے حربے جو ہیں وہ ہر الیکشن میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس الیکشن میں بھی ہر طرح کے جو حربے ہیں وہ استعمال کیے گئے، جیسا کہ ایک ہی خاندان کے ووٹ جو ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں آپ ڈسپرس کر دیں تو وہ ظاہر مشکل رہتی ہے ووٹ ڈالنے میں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کو الیکشن جو پروسیس ہے اس کو سلو کرنے پہ بھی جو ہے وہ ووٹر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، پھر لمبی لائنیں دیکھ کے ظاہر ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے کا رجحان جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان سارے چیلنجز کے باوجود آج لمبی لمبی لائنیں لگیں دیکھیں پاکستان میں لوگ لمبی لمبی قطاروں میں جو ہے وہ صبح سے ہی کھڑے تھے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے، اور ان میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ حالانکہ ایک پارٹی کو تو کمپین بھی ظاہر نہیں کرنے دی گئی، ان کے جو ہے وہ امیدواران اور ان کے سپورٹر ووٹروں کو ظاہر ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ایک ماحول تھا پاکستان میں وہ اتنا چارج تھا کہ لوگ آج اسی جوش و ولولے سے جو ہے وہ پھر ووٹ ڈالنے کے لیے بھی نکلے، اور اس میں نوجوان ووٹر بھی تھے، اس میں بزرگ بھی تھے، خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آج نکلی ہے، اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ جو بھی ظاہر ان کی پسند کی پارٹی یا امیدوار تھے ان کے لیے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا، اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس الیکشن پروسیس میں حصہ لیا ہے۔ یہ جمہوریت کے لیے یا ظاہر ہے ایک بڑی اچھی چیز ہے، ایک اچھا سائن ہے، کیونکہ پاکستان کی جو بقا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے۔ ماشاء اللہ کے ادوار سے پاکستان گزر چکا ہے، اور
وہ کبھی بھی ماشاء اللہ جو ہیں وہ معاشروں کے لیے کوئی اچھا سائن جو ہے وہ نہیں ہوتے. لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جاتے ہیں. لیکن اسی الیکٹورل پروسیس ظاہر ہے یہ جب چلتا رہے تو اس میں جہاں غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہاں ان کو بہتری کی گنجائش رہتی ہے, اور یہ پروسیس ہو کہ ظاہر ہے بہتر ہوگا یہ پروسیس اگر سلسل چلتا رہے. تو آج کے دن کے حوالے سے ظاہر ہے یہ ایک بڑا حوصلہ افزا معاملہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ خاص کر پی ٹی آئی کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے سے اس طرح سے نہیں روکا گیا, بلکہ انہیں آزادانہ طور پہ ووٹ جو ہے وہ ڈالنے دیا گیا ہے. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں, میری آج بہت سے دوستوں سے بات بھی ہوئی ہے, فیلڈ میں موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا ہے. یہ ایک اچھا خاصا ایک جو ہے وہ ٹف کمپٹیشن ہے پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا تھا الیکشن سے چند ہفتے پہلے, تو وہ پھر آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. پنجاب میں خاص کر کے نون کا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں سے ہے, اور لاہور میں بڑا جو ہے وہ ایک ٹف کمپٹیشن چل رہا ہے. لاہور روایتی طور پہ نون لیگ کا جو ہے وہ گڑھ رہا ہے, پچھلے 20-25 سال سے جو ہیں وہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جا رہا تھا, قلعہ سمجھا جا رہا تھا. لیکن اس قلعے کو جو ہے وہ ڈنڈ جو ہے وہ پڑ چکا ہے. 2022 میں جب بائی الیکشن ہوئے تو اس میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اچھی خاصی سیٹیں لے گئی, اور اب جا کے جب یہ جو جنرل الیکشن ہوا ہے آج کنکلوڈ ہوا ہے, تو لاہور میں جب مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ سرپرائزز آ سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی جو سیٹ ہے این اے کی, اس پہ ٹف کمپٹیشن ہے اور وہ نیک ٹو نیک چل رہا ہے معاملہ. ہو سکتا ہے اینڈ پہ وہ جیت بھی جائیں, لیکن ایک اچھا ان کو کمپٹیشن مل رہا ہے لاہور کی سیٹ پہ. اسی طرح جو ہے وہ علیم خان صاحب کی جو سیٹ ہے جو کہ استحکام پاکستان پارٹی سے ہیں, ان کا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سے ہے, اور علیم خان صاحب کے لیے سیٹ نکالنا بھی کافی مشکل ہے. اسی طرح اون چودھری صاحب جو ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے لاہور سے, ان کو بھی کافی ٹف جو ہے وہ کمپٹیشن ملا ہوا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے, اور یہ دونوں سیٹیں جو ہیں وہ ہار بھی سکتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے, اور ٹف کمپٹیشن جو ہے وہ چل رہا ہے. اسی طرح خواجہ سعد رفیق اور جو ہیں لطیف کھوسا, ان کا بھی اچھا کمپٹیشن چل رہا ہے. سو اوور آل ایک پازیٹیو جو ہے ایک اچھا چیلنجنگ کمپٹیشن ہے لاہور میں, اور پی ٹی آئی کچھ دوستوں کی جو ہے وہ رائے کے مطابق پی ٹی آئی سرپرائز لاہور سے بھی دے سکتی ہے, اور یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا کہ لاہور جو کہ نون لیگ سمجھتی ہے ان کا گڑھ ہے, ان کا قلعہ ہے, وہاں سے اگر لاہور کی کیونکہ 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں, تو اگر وہاں سے نون لیگ کو یا ان کے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی سیٹوں پہ اگر ان کو شکست ہوتی ہے, لیٹ سے اگر پی ٹی آئی جو کہ حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ اگر 14 میں سے 6-7 سیٹیں بھی نکال جاتے ہیں تو دیٹ ول بی سرپرائز, اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ جیت ہوگی پی ٹی آئی کے لیے, ان کے سپورٹروں ووٹروں کے لیے. اور یہ بعید نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی 5-6 سیٹیں پی ٹی آئی لاہور سے نکال جائے, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اٹ ول بی بگ سرپرائز فار مینی. اور اسی طرح کے پی کے سے ویژول آئے ہیں سامنے کہ کتنی بڑی تعداد میں میسو سپورٹ جو ہے وہ ووٹر اور سپورٹر باہر نکلے ہیں, اور لمبی لمبی قطاریں ہیں. اسی طرح کراچی میں بڑے چارج لوگ تھے. تو اوور آل پورے پاکستان میں جو الیکشن کا ماحول ہے وہ اچھا چارج رہا, بڑے پرجوش اور جذباتی انداز میں جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, اور کسی بغیر بڑے لڑائی جھگڑے کے اور جو ہے وہ نقص عامہ کا مسئلہ بنے بغیر جو ہے وہ یہ معاملہ کنکلوڈ ہوا. ووٹنگ چل رہی ہے, گنتی ان کی ووٹنگ کی جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور رزلٹ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کو جو ہے وہ اہم حلقوں کے جو کمپٹیشن ہیں پھر ان کے نتائج جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے آپ سے ہم ان کی اپڈیٹ بھی شیئر کریں گے. میرے لیے ظاہر ہے یقیناً یہ بڑی اپنا جو ہے وہ آپ سمجھیں خوشائند بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس پہ چل رہا ہے, ایک اچھا الیکشن ہوا ہے. ظاہر ہے
الیکشن کا دن جو پولنگ ڈے ہے اس میں کوئی بڑے واقعات اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوئے، اور یہ ایک اچھا سائن ہے. آگے چل کے ظاہر ہے جو بھی گورنمنٹ بناتا ہے بظاہر جو ہے وہ جس پارٹی کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے وہ ظاہر نون لیگ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی کتنی سیٹیں جو ہے وہ جیت پاتی ہے، اور پھر بظاہر نظر تو یہی آ رہا ہے کہ وہ 100 کے لگ بھگ جو ہیں وہ شاید سیٹیں ان کو دی جائیں. اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ آزاد امیدوار اور پھر کچھ پارٹیاں جیسے جمعیت علماء اسلام، فے ہے یا متحدہ قومی موومنٹ وغیرہ، ان ساروں کو ملا کے ان کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی جائے. اور پھر ایک آگے انٹرسٹنگ، پھر آگے ایک اور چیلنج بھی ہوگا کہ آگے پھر پرائم منسٹر کون بنتا ہے. میاں صاحب کے جو میرے اندازے کے مطابق، میری ظاہر ہے یہ کوئی معلومات نہیں ہے، یہ میری صرف پیور اسیسمنٹ ہے، انالیسز ہے، کہ میاں صاحب کی باڈی لینگویج جو ہے وہ مجھے نہیں اس باڈی لینگویج سے لگتا کہ وہ پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں. مجھے بالکل ان کے باڈی جیسچر سے ایسا معلوم نہیں ہوتا. یا تو وہ بہت زیادہ ابھی بھی ظاہر ہے رنجیدہ ہیں، دکھی ہیں، جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، جیل میں تھے ان کی جب وائف کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی، اور یقیناً وہ ایک بڑا پریشان کن اور بڑا تکلیف دہ جو ہے وہ ایک لمحہ تھا. اور ان کی جب وہ اڈیالہ سے تصویر بھی جب باہر آئی، جب ان کو ان کی وائف کی ڈیتھ کی خبر ملی، تو ظاہر ہے بڑا پینفل وہ ایک لمحہ تھا. اور میاں صاحب آخری لمحوں میں بھی ظاہر ہے حکام کو کہتے رہے کہ میری بات کروا دو میری وائف سے یا میرے بچوں سے، میں اس کا حال پوچھ سکوں، وہ کافی بیمار ہے. تو وہ بات نہیں کروانے دی گئی، اور پھر کچھ ہی جو ہے وہ لمحوں بعد ان کی ڈیتھ کی جو خبر ہے وہ ان تک ان کے سیل میں پہنچی. تو میاں صاحب مجھے ان کی باڈی جیسچر سے مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے جو ہے وہ امیدوار جو ہے وہ ہوں گے. اور کوئی پتہ نہیں جا رہا، یہ تو میرا ایک انالیسس ہے، خبر نہیں ہے. یہ نہ ہو کل کو آپ کہیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں لگتے، وہ تو حلف اٹھا رہے ہیں، تو آپ کی انفارمیشن غلط ہے. میری یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ پیورلی ایک انالیسس ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ جو میں ان کے جو اپنا باڈی لینگویج سے جو میں نے گیج کیا ہے، وہ مجھے نہیں لگتا. شاید شہباز شریف صاحب نون لیگ کے جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے وزارت عظمیٰ کے لیے. اور پھر ود ان فیملی جو شریف فیملی ہے وہ بھی انہوں نے کچھ چیزیں طے کرنی ہیں کہ اگر ظاہر میاں صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پھر مریم نواز صاحبہ جو کہ وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہیں، شاید وہ پھر وزیر اعلیٰ نہ بن سکیں، کیونکہ باپ جو ہے وہ پرائم منسٹر اور بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ، شاید یہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. حالانکہ ماضی میں ابھی حالیہ تاریخ میں تو ہو چکا ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں. تو ابھی حالیہ تاریخ میں تو یہ ہوا ہے، ہم نے یہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے جا کے جو ہے وہ کیا سلسلہ بنتا ہے، کیونکہ اگر شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے امیدوار بن جاتے ہیں تو پھر مریم صاحبہ کے لیے وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہونا آسان ہو جائے گا. ود ان فیملی بھی انہوں نے ظاہر یہ چیزیں طے کرنی ہیں، یہاں ہو سکتا ہے وہ آلریڈی کر چکے ہوں. لیکن اس میں سب سے اہم چیز پی ٹی آئی کے لیے، اگر وہ اچھی خاصی تعداد میں سیٹیں لے جاتے ہیں تو یقیناً یہ جمہوریت کے لیے بڑا بہتر ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا بہتر ہے ایز پارٹی سروائیو کرنا اس مشکل حالات میں. اور یہ خان صاحب کے لیے ظاہر بڑا جو ہے حوصلہ افزا ہو سکتا ہے اگر ان کی پارٹی اچھا پرفارم کرتی ہے، اچھی سیٹیں نکال کے لے جاتے ہیں. اور جو ان کے حوالے سے مختلف جو دعوے یا انالیسس کیے جا رہے ہیں کہ 35 سے 40 سیٹیں پی ٹی آئی کو میکسیمم دی جائیں گی یا وہ نکال پائیں گے، یا اس سے زیادہ انہیں جیتنے نہیں دیا جائے گا. تو اس سے نمبر اگر ان کا بڑھ جاتا ہے تو 50-60 سیٹیں اگر سپوز پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار لے جاتے ہیں تو میں سمجھوں گا یہ بڑا ایک بڑی جو ہے ایک اچھا نمبر ہوگا ان کے لیے. پارلیمنٹ میں بیٹھیں، آپ کنٹیسٹ کریں، واٹ ایور جو بھی ان کی سیٹیں جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان کو ملتی ہیں، تو ایک اچھا کمپٹیشن پارلیمنٹ میں بھی ہوگا، ایک اچھی جو ہے انوائرمنٹ میں پارلیمنٹ بھی چل سکتی ہے آگے، وہاں پہ ڈیبیٹ بھی ہو، چیزیں ہوں. اور جو بھی پھر آئے گورنمنٹ میں، وہ نون لیگ آتی ہے، شہباز صاحب آتے ہیں یا نواز شریف آتے ہیں، جو بھی آئے، پاکستان کے بہت زیادہ مسائل ہیں. پاکستان مسائلستان جو ہے وہ بنا ہوا ہے، جہاں پہ بے روزگاری کے مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں، جہاں پہ دہشت گردی کے مسائل ہیں، جہاں پہ عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل، جہاں پہ معاشی عدم استحکام ہے، جہاں پہ
انٹرنیشنل جو اپنا ہمارے معاملات ہیں، دیگر ممالک سے تعلقات ہیں، وہ ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نیبرہڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. چائنا، رشیا، امریکہ، سعودی عرب، ان سارے ممالک سے معاملات بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک روڈ میپ جو ہے وہ دینا پڑے گا، ڈیزائن کرنا پڑے گا ساری پارٹیوں کو، چاہے اس میں پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، جو بھی پارٹی ہیں، ان ساروں کو جو بھی پارلیمنٹ میں پہنچے، جتنے نمبر سے بھی، جتنے سائز سے بھی آپ پارلیمنٹ پہنچیں، تو وہاں پہ فوجی لیڈرشپ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کو بھی بٹھائیں. ایک روڈ میپ بننا چاہیے کہ پاکستان کا یہ اکنامک روڈ میپ ہے، 15-20 سال کا کوئی ڈیزائن بنائیں. اور اس جو بھی پھر گورنمنٹ آئے، جس کی پارٹی کی گورنمنٹ آئے، اس اکنامک روڈ میپ کو آپ نہیں چھیڑیں. جو بھی پالیسیز بنے وہ 2 سال 3 سال کے لیے نہیں ہونی چاہیے. وہ پالیسیز ہوں جو 15-20 سال کے پروجیکٹ ہوں، اسی پہ چلیں. چاہے جو بھی پارٹی آئے اس میں سب سے کنسنسس لیں، اس میں سب کو آن بورڈ لیں، چاہے وہ حزب اقتدار کی ہوں یا حزب اختلاف کی ہوں، ان کو آن بورڈ لیں. اور اس میں گرینڈ ایک ڈائلاگ کریں کہ ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اس حالات میں اس طریقے سے تو ملک نہیں چل سکتے. 75-76 سال سے تجربات کر کے دیکھ لیے. اسی طرح اس میں عدلیہ کو جو ہے وہ بھی آن بورڈ لیں، ان کو بھی بتائیں، کیونکہ ان کے ایک 100 موٹو نوٹس سے آپ کو پتا ہے جو افتخار چودھری صاحب نے لیا ریکوڈیک کے حوالے سے، پاکستان کو اربوں ڈالر کا جرمانہ ہوا. تو وہ افتخار چودھری صاحب کے کیا کھاتے میں ڈالیں گے وہ؟ اب اندازہ کریں نا کہ ایک ان کے فیصلے سے اربوں ڈالر کا آپ کو لاس ہوا پاکستان کو، اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اسی لیے عدالتوں کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا کہ آپ نے کن معاملات میں جو ہے وہ پڑھنا ہے، کن میں نہیں پڑھنا. جو نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہیں، جو بین الاقوامی جو ممالک کے ساتھ یا فرموں کے ساتھ آپ ڈیولپمنٹ کے انیشیٹو لیتے ہیں، ان چیزوں کو اکنامک روڈ میپ وہ بنانا پڑے گا، اس پہ آن بورڈ لینا پڑے گا ساری پارٹیوں کو. پھر جا کے ملک کی سمت بنے گی. پھر جو بھی اقتدار میں آئے اپنا ایجنڈا لے کے آئے، لیکن جو ایک اکنامک روڈ میپ ہے اس سے چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں کرنے دیا جائے. اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے ساری آن بورڈ ہو، تاکہ یہ جو پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کو ہر 2-4 سال بعد اٹھا کے باہر پھینکنا اور پھر نئے تجربے کرنا، یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. ان کو آپ آن بورڈ لیں اور سارے مل بیٹھ کے جو اس ملک کے بڑے ہیں تو وہ پھر بڑے بڑے فیصلے کریں، اس ملک کی ڈائریکشن طے کریں اور اس کو سمت طے کریں کہ اس ملک نے آگے 10-20 سال میں کہاں کھڑے ہونا ہے. اور یوتھ کے لیے انیشیٹو لے کے آئیں کہ نوجوانوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. آئی ٹی یونیورسٹیز بنائیں، آئی ٹی سیکٹر کو پروموٹ کریں، ٹیکنیکل جو ہے یا اسکل ڈیولپ جو ہے وہ نوجوانوں کی کریں، تاکہ یہ روزگار کمائیں، ان کو اس قابل بنائیں تاکہ یہ روزگار. لیپ ٹاپ سے کچھ نہیں ہونے والا. لیپ ٹاپ اب جتنے مرضی اسٹوڈنٹس کو دیتے جائیں، اس سے وہ اربوں روپیہ جو آپ لگا رہے ہیں وہ یقیناً اسٹوڈنٹس کی حد تک تو تھوڑا بہت بینیفٹ اس کا ضرور ہے، لیکن اسکل ڈیولپ کریں. آپ اس طرح کی جو ہے ایجوکیشن دیں اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو، تاکہ وہ اپنی اسکل ڈیولپ کریں اور روزگار کمائیں اور پاکستان کو معاشی طور پہ کھڑا ہونے میں معاون ہو. تو اسی امید کے ساتھ آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ جو بھی رزلٹ آئیں، جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے، سموتھلی یہ جو ہے وہ ٹرانزیشن ہو پاور کا. اور جو بھی پھر گورنمنٹ آئے وہ اس طرح کے اکنامک روڈ میپ کو ضرور دیکھے، کوئی ایسا ڈیزائن کرے جس میں سارے آن بورڈ ہوں، اور پھر اس ملک کی جو ہے وہ 15-20 سال کو سامنے دیکھتے ہوئے ایک سمت جو ہے وہ متعین کی جائے، پھر اس پہ جو ہے وہ سفر جاری کیا جائے. تو آپ کو جو ہے اس حوالے سے یقیناً آگے بھی جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.